بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج روز شہادت حضرت علی 21 رمضان۔ ایک نظر ڈالتے ہیں حضرت علی کی زندگی کے اہم ترین واقعات پر، ایک ٹائم لائن، خاص طور پر اس زاویے سے کہ کیسا منفرد، کیسا خوبصورت، کیسا مخلصانہ رشتہ تھا آپ کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ یعنی اس دنیا میں آنے سے لے کر آخر تک کس طرح رسول خدا حضرت علی کی زندگی کی اہم ترین شخصیت رہے۔ رسول اللہ کا بھائی علی، میں شروع کرتا ہوں، آپ بس ساتھ ساتھ چلیے گا۔ ابھی ولادت ہوئی ہے حضرت علی کی، رسول اللہ ہیں، جناب فاطمہ بنت اسد جو مادر گرامی ہے، کہا کیا ماجرا ہے، آپ کے چہرے پر کچھ پریشانی کے آثار ہیں؟ یا رسول اللہ بچے نے اب تک آنکھیں نہیں کھولی، حضرت علی کی بات ہو رہی ہے، سرکار دو عالم نے بچے کو ہاتھ لیا۔ اب اللہ جانے کیا منظر ہوگا جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمسن علی کو ہاتھ میں لیا ہوگا، اللہ جانے کیا منظر ہوگا۔ اور علی ابھی نو مولود ہے، کمسن میں نہیں، نو مولود ہے، جیسے اسی لمحے کے منتظر ہو، ادھر گودے سرکار دو عالم میں آئے ہیں، ادھر آنکھیں کھولی ہیں، رسول اللہ بولے علی تم نے اپنی پہلی نظر ہم سے خاص کی ہے، ہم نے اپنا علم تم پر خاص کر دیا ہے۔ یہ پیدائش۔ آگے بڑھتے ہیں، لڑکپن کی عمر کو پہنچے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک آیت کی صورت میں حکم ہوا ہے کہ اب آپ نے ترویج کرنی ہے، دین کا پیغام پہنچانا ہے۔ آپ نے ایک پلان کیا، ایک دعوت پلان کی اپنے قریب کے لوگوں کو تاکہ ان سے شروع کریں۔ بنی ہاشم کی یعنی خاندان والوں کی دعوت کا اہتمام کیا تاکہ قریب کے لوگوں کے سامنے اعلان نبوت کر سکیں، دعوت حق دے سکیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ ایونٹ ہے، چونکہ معلوم ہے کہ مکے والوں کا ریئیکشن کیا ہوگا جب دعوت حق دیں گے، اور ایسے میں ایک دعوت کا اہتمام ہو رہا ہے جس میں سب کو بتایا جائے گا کہ آپ تم ایمان لاؤ۔ اس اہم ترین ایونٹ کا، اس دعوت کا بھی منتظم اعلیٰ حضرت علی کو بنایا رسول خدا نے، حالانکہ بھی لڑکپن ہے۔ دعوت ہوئی، پہلا دن ہے دعوت کا، سب آئے، دعوت ذی العشیرہ یا ذو العشیرہ، کھانا لگا، کھانا کھایا۔ اب جب بات کرنے کا وقت آیا سرکار دو عالم کا، کہنا چاہتے تھے، کچھ دعوت دینا چاہتے تھے، پیغام پہنچانا چاہتے تھے، تو وہ جو بدبخت تھا ابو لہب، چچا بھی تھا، بات ہی نہ ہونے دی، اس نے بات ہی نہ ہونے دی۔ دعوت کسی نتیجے پر پہنچے بغیر ختم ہو گئی۔ اگلا دن آیا، پھر دعوت دی، بعض اقوال کے مطابق دوسرے روز یا پھر تیسرے روز جب پھر دعوت ہوئی، پھر دعوت کے بعد جب سرکار دو عالم نے کچھ کہنا چاہا، ابو لہب نے پھر وہی حرکت کرنا چاہیے۔ یہ وہ موقع تھا کہ ابو طالب کھڑے ہوئے، حضرت علی کے والد، روک دیا ابو لہب کو اور کہا ہے محمد اب بات کیجئے، آپ نے جو بات کرنی ہے کیجئے۔ آپ اس گھرانے کو دیکھ رہے ہیں آپ کہ کس طرح یہ شیلڈ بن کے کھڑا ہے رسول خدا کے ساتھ۔ اب دعوت جاری ہے۔ ابو لہب کو میں اپنے الفاظ میں کہوں تو ایک شٹ اپ کال دی جا چکی ہے، سب نظریں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوں گی کہ اب کیا بولیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولے، مفہوم یہ ہے میں خدا کا رسول ہوں، سب دیکھ رہے ہیں، بات آگے بڑھی، ایمان لے آؤ خدا پر، سب دیکھ رہے ہیں، ایمان لے آؤ اس کے رسول پر جو میں ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایمان لاؤ گے مجھ پر، خدا پر، تو ہدایت پا جاؤ گے۔ آگے اور اہم بات کی، کون ہے تم میں سے جو میری مدد و نصرت کو کھڑا ہو۔ یہ تاریخ کا بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، کیونکہ اب یہاں سے جو کھڑا ہوگا وہ صرف آپ کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا، وہ پوری سوسائٹی کے اگینسٹ کھڑا ہوگا۔ آگے چلتے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں کہ اب کیا منظر ہوتا ہے کہ اچانک جو سارے لوگ بیٹھے تھے، ایک ہی شخصیت کھڑی ہوئی، ایک بچہ کھڑا ہوا، اس بچے کا نام علی ہے۔ یا رسول اللہ میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ رسول اللہ نے بات دہرائی ایک سے زیادہ مرتبہ تاکہ اگر کوئی اور ہے کیا، دوسری مرتبہ کون میرا ساتھ دے گا، علی کھڑے، یا رسول اللہ میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ تیسری مرتبہ، تینوں مرتبہ حاضرین کی طرف سے خاموشی، تینوں مرتبہ علی ابن ابی طالب اٹھے، یہاں تک کہ یہ وہ موقع تھا کہ رسول پاک نے دست مبارک حضرت علی کی گردن پر رکھ دیا، کہا بے شک علی تو میرا بھائی ہے، بے شک علی تو میرا ساتھی ہے۔ بچپن سے شروع کیا، لڑکپن پہ آ گیا۔ آگے بڑھتے ہیں، شجاعت، جنگوں کی بات کریں، ہر جگہ رسول خدا کے شانہ بشانہ، ہر جنگ میں، بدر ہوئی، 70 کفار مارے گئے، 35 کو حضرت علی نے واصل جہنم کیا۔ احد پر آئے،
سرکار دو عالم ہے، علی ان کی شیلڈ بن کے کھڑے، یہاں تک کہ دفاع کرتے کرتے حضرت علی کی تلوار ٹوٹ گئی، فرشتہ آیا تلوار لے کر آیا، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، آپ نے وہ ذوالفقار سے وہ وار کیے، وہ دفاع کیا کہ الامان الحفیظ۔ احد کا مارکہ بھی سر ہو گیا، جنگ خندق کھودی ہے، کوئی بیچ میں ایک اتنی بڑی خندق ہے کہ اچانک ایک بڑا پہلوان عامر بن عبدود پھلانگ کر آ گیا، سب کو للکار رہا ہے، اس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ ایک کئی پر بھاری ہے۔ کون گیا لڑنے؟ علی گئے، تے تیک کر دیا۔ جب مقابلے پر جا رہے تھے رسول اللہ نے کہا آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے پر جا رہا ہے۔ جب مقابلے سے آ رہے تھے رسول اللہ نے کہا خندق کے دن علی کی ایک ضربت عالمین کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ خیبر جنگ جاری ہے، حضرت علی کو بلایا گیا، وہ علی جن کی سادگی کا یہ عالم تھا کہ عام طور پر دسترخوان پر جو یا نمک یا دودھ ہوتا تھا، ان کی طاقت کا یہ عالم تھا کہ لمحوں میں قلعہ خیبر فتح کر لیا۔ یہ تیر، یہ تلوار، یہ سامان حرب، سب شاعر کی نگاہوں میں یہ دیوان علی ہیں۔ بے باکی، جواں مردی، جگرداری اور جرت، یہ لفظ نہیں بھائی، یہ عنوان علی ہیں۔ وہ غزوہ خیبر ہو کہ خندق ہو، احد ہو، میدان ہے جتنے بھی وہ میدان علی ہیں۔ فتح مکہ کے وقت جنگوں کی بات ختم ہوئی، فتح مکہ عالم یہ ہے رسول اللہ کے کاندھوں پر سوار ہو کر بتوں کو توڑ رہے ہیں۔ ہجرت عالم یہ ہے اپنی جان خوشی خوشی خطرے میں ڈال کر رسول اللہ کے بستر پر سو رہے ہیں، کہا مجھے نیند تو آج ہی کی رات تو آئی ہے۔ یہاں تک کہ وہ موقع بھی آیا کہ رسول اللہ اپنی زندگی کا آخری حج کر رہے ہیں، حجۃ الوداع ہے، واپس آئے ہیں، ایک مقام ہے، اس مقام کو غدیر خم کہتے ہیں، رک گئے، سب کو روکا، جو آگے چلے گئے انہیں پیچھے بلایا گیا، جو پیچھے رہ گئے ان کے لیے انتظار کیا گیا، ممبر بنایا گیا، سب منتظر ہیں کہ یہ کیا اہم ترین بات ہونے والی ہے، کیوں رسول اللہ نے سب کو روکا ہے، ماجرا کیا ہے، بات کیا ہے، کیوں سب کو روکا ہے، کیوں ممبر بنایا جا رہا ہے۔ یہاں تک کہ سب مجتمع ہو گئے، بڑا مجمع ہو گیا، علی کو اپنے پاس بلایا، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ تو بس کبھی وقت ولادت گودے پیمبر میں علی، کچھ بڑے ہوئے دعوت پیمبر کا منتظم اعلی علی، دعوت کا آپ نے سنا نا منظر، اسی پہ سنیے، ہاتھوں کو اپنے سینے لگا کر کہا کہ میں، دعوت ذوالعشیرہ، ہاتھوں کو اپنے سینے لگا کر کہا کہ میں، سارے قریش کو یہ سنا کر کہا کہ میں، پوچھا نبی نے کون بنے گا میرا رفیق، فوراً علی نے ہاتھ اٹھا کر کہا کہ میں۔ تو وقت ولادت گودے پیمبر میں علی، وقت دعوت ذوالعشیرہ منتظم اعلی علی، جنگیں ہوئی فتح دلانے والا علی، فتح مکہ ہوئی کاندھوں پر بیٹھ کر بتوں کو توڑنے والا علی، ہجرت ہوئی بستر پہ سونے والا علی، غدیر ہوئی من کنت مولا علی۔ محراب پر علی ہے تو منبر پہ بھی علی، کعبہ گواہ، دوش پیمبر پہ بھی علی، خندق، احد، حنین تو خیبر میں بھی علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ بھی علی، ہر جا علی ملیں گے، نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ ختم کرتا ہوں داستان۔ ہجرت زمین کعبہ سے جب مصطفیٰ نے کی، اس روز مصطفیٰ کی مدد مرتضیٰ نے کی، فیصل لڑائی بدر کی شیر خدا نے کی، جنگ احد بھی فتح اسی مقتدا نے کی، واللہ اس سے زور عیاں لا تعود ہوا، قتل اس کے ہاتھ سے ہی امر ابد ہوا۔ یہاں تک کہ وقت شہادت بھی جب آیا ہے، جب وار کیا ہے، تب بھی رسول اللہ کو یاد کیا، یہی تو وقت ہے، کہا یہی تو وقت ہے کہ جس کا مجھے رسول اللہ نے بتایا تھا۔ 19ویں کی رات تھی، مسجد کوفہ تھی، حالت نماز تھی، پہلی رکعت تھی، ابن ملجم کا وار تھا، زہر میں بھرا تلوار تھا، عاشق خدا، عاشق رسول خدا، گھرانہ خدا میں جام شہادت نوش کر گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اللہم لعن قتلۃ امیر المؤمنین. آج شب 21 رمضان، شب شہادت حضرت علی، بلکہ کم و بیش، ناٹ ایگزیکٹلی، کم و بیش یہی وہ گھڑیاں ہیں جب وقت شہادت ہوا، کچھ دیر پہلے، کچھ وقت پہلے، کچھ گھنٹوں پہلے. سو آج کا موضوع داستان شہادت حضرت علی. کب کب کیا کیا ہوا؟ آپ جانتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج کی شب، یہ جو سانحہ رونما ہوا ہے، اس واقعے سے متعلق کیا کہا تھا؟ بہت اہم، بہت بڑی بات کہی. کہا دو لوگ شقی ترین ہیں. اب رسول اللہ فرما رہے ہیں تو اس سے بڑا حوالہ تو کوئی نہیں ہے، اور دو لوگوں کی بات کر رہے ہیں پوری امت میں سے، ایک پچھلی امت میں سے، ایک میری امت میں سے. اب ہم موضوع پر ہی رہتے ہیں، پچھلی امت کو بھی چھوڑ دیتے ہیں اس کا، کیونکہ اس کی اپنی ڈیٹیلز اور ہمارے وقت میں گنجائش نہیں ہے. تو اگر میں اس پر آؤں کہ سرکار دو عالم نے اپنی امت سے متعلق کیا کہا کہ کون ہے ان کی امت کا شقی ترین شخص، فرمایا وہ جو علی کی داڑھی علی کے خون سے رنگین کر دے گا، یعنی کہ قاتل حضرت علی. اور ابھی جب یہ عقب میں جب یہ آپ کو کچھ پرندوں کی آواز سنائی دے رہی ہے تو یہ بھی مجھے آج کی شب کا ہی منظر یاد دلا رہی ہے، اس لیے کہ ابھی آپ داستان میں آگے سنیں گے اس طرح کی بھی کوئی بات آئے گی. تو ایک فرمان، یہ ایک فرمان سرکار دو عالم کا یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ آج کی شب کتنا بڑا واقعہ رونما ہوا ہے، کہ جس نے واقعہ کیا اس کو کہہ دیا شقی ترین شخص میری امت کا. اس سے زیادہ شقی ترین شخص ہے ہی کوئی نہیں. داستان شہادت شروع ہوتی ہے 18 رمضان المبارک سے. اب یہ والا جو رمضان ہے، حضرت علی کا معمول ہے روزانہ اپنی کسی بیٹی کے گھر افطار فرماتے ہیں. سو آج گئے ہیں جناب ام کلثوم کے گھر، بیٹی ہیں. دیکھیں اولاد والے سن رہے ہیں، باپ بیٹی کا بڑا عجب تعلق ہوتا ہے. جب باپ بیٹی کے گھر آتا ہے تو بیٹوں کی بھی، لیکن بیٹی کی خواہش ہوتی ہے کہ بہترین ممکن طریقے سے باپ کی خدمت کریں. تو طے ہے کہ یقیناً جناب ام کلثوم نے جو بھی بیسٹ اویلیبل چیز ہوگی وہی مولا علی کی خدمت میں پیش کی ہوگی. کیا تھی وہ مینیو؟ کیا تھا؟ 2 جو کی روٹیاں، ایک نمک، ایک دودھ کا جام، بس. یہ ہے علی یہ مرتضی کی بیٹی ام کلثوم کے گھر کا بہترین کھانا. اتنی سادگی. لیکن کمال یہ کہ بات یہاں رکی نہیں. جب یہ رکھا گیا تو حضرت علی نے کلام کیا جناب ام کلثوم سے. کہا بیٹی تم جانتے ہو کہ تمہارا بابا یہ دونوں چیزیں تو نہیں کھائے گا، ان دو میں سے ایک چیز اٹھا لو، ان دو میں سے بھی ایک چیز اٹھا لو. بیٹی ہیں جناب ام کلثوم نے چاہا کہ نمک اٹھا لیں، یہ سوچ کے کہ دودھ سے توانائی حاصل کر لیں گے بابا. تو کہا نہیں بیٹی دودھ کو اٹھا لو، میں نمک سے افطار کروں گا. یہ علی مرتضیٰ کی بات ہو رہی ہے. کچھ لقموں کا افطار کیا، عبادت کے لیے تشریف لے گئے، یعنی گھر میں ساری رات عبادت کرتے رہے. یہ 19ویں رمضان کی رات ہے، یعنی ابھی صبح 19 رمضان ہو گیا. اب رات کا ایک پہر گزر گیا، اب آہستہ آہستہ وقت فجر قریب آ رہا ہے. سو اب مسجد کا رخ کر رہے ہیں. مکان کے صحن میں پہنچے ہیں. بیت علی قریب ہے مسجد کوفہ سے. سو اگر ہم بیت علی بھی دکھا سکیں دکھائیے گا کہ جو مسجد کوفہ سے بہت قریب ہے. یہ بیت علی ہے، یہ حضرت علی کا گھر ہے. اگرچہ 19ویں کی شب تو وہ تھے جناب ام کلثوم کے گھر پہ، لیکن کم و بیش یہی کوئی مقام ہے، کم و بیش. یہ بیت علی ہے جس کے اندر حسنین کریمین کے گھر کا کمرہ ہے، حضرت علی مرتضیٰ کے گھر کا کمرہ ہے. اسی کے اندر وہ جگہ ہے جہاں غسل دیا گیا حضرت علی کو. یہ بالکل یعنی اگر اس سے نکلیں تو آگے کوئی 7-8 منٹس کی واک ہوگی تو مسجد کوفہ پہنچ جائیں گے. یہاں سے آپ دیکھیں نا، اگر اسٹریٹ چلا جائے مسجد کوفہ. مکان کے صحن میں پہنچے یہی کہیں مسجد میں جانے کے لیے. اب ایسے عوامل ہو رہے ہیں جیسے ہر شے مولا علی کا راستہ روک رہی ہو. جیسے مرغابیوں نے راستہ روک لیا، حتیٰ کہ دروازے کی کنڈی نے راستہ روک لیا. زنجیر و در یہ کہتے تھے مولا نہ جائیے. مرغابیوں کی تھی صدا آقا نہ جائیے.
اور فلک کا کیا منظر ہے، کیوں آسمان سرخ ہے، یہ کیسا راز ہے؟ مسجد میں آخری یہ علی کی نماز ہے. مشیت خداوندی تھی، علی چلے، جناب ام کلثوم کے گھر سے چلے اور مسجد کوفہ پہنچ گئے. مسجد کوفہ کی مناظر دکھائی گا. میں نے عرض کیا کہ راستہ کچھ بہت زیادہ نہیں ہے گھر سے مسجد کا. آگے بڑھتے ہیں. یہ ہے مسجد کوفہ، یہ مسجد کوفہ کا صحن ہے. ظاہر یہ تو آج کل کے زمانے میں بن گئی ہے اتنی اچھے طریقے سے، تو اس وقت ظاہر ہے اس طرح کا عالی شان منظر تو نہیں تھا. یہ مسجد کوفہ ہے. اب آپ وہ منظر ذہن میں لائیے، شب 19 ہے، حضرت علی یہاں پہنچ گئے مسجد کوفہ میں. ابھی کچھ نمازی سو رہے ہیں، حضرت علی نے ان کو جگایا ہے، ان کو بیدار کیا ہے. انہی میں ایک شخص ابن ملزم بھی ہے، اسے بھی آپ نے بیدار کیا ہے. یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جو ابھی کچھ دیر میں قتل کرے گا. بھئی علی کو اپنے قاتل کا بھی ابھی شہید کرے گا، علی کو اپنے قاتل کا بھی وقت نماز سونا پسند نہیں ہے. تو یہ طے ہے کہ علی اپنے چاہنے والے سے بھی توقع کرتے ہوں گے کہ وہ نماز کا پابند ہوگا. محب علی بے نمازی نہیں ہو سکتا. نمازی اٹھ گئے ہیں، وقت نماز قریب ہے، وقت اذان قریب ہے. یہ مسجد کوفہ ہے، یہ 19ویں شب ہے، صدائے اذان بلند ہوتی ہے. اکبر مسجد کوفہ میں اذان ہو چکی، سب بندی ہو چکی، نماز شروع ہونے کو ہے. حضرت علی محراب پر ہے. ابھی آپ کو محراب کی مناظر دکھاتے ہیں، ایگزیکٹلی وہ جگہ کہ جہاں پر حضرت علی کھڑے ہیں. حضرت علی محراب پر ہیں، نماز کا آغاز ہو گیا. یہ وہ مقام ہے، یہ وہ محراب ہے جہاں حضرت علی کھڑے ہیں اور جہاں پر ابھی نماز پڑھائیں گے. ابھی اذان دے دی ہے، نماز کا آغاز ہو گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ حمد پڑھ لیا گیا، دوسرا سورہ پڑھ لیا گیا. وہ علی نماز پڑھا رہے ہیں کہ جن کے بارے میں کہا کہ جب ایک مرتبہ، یہ ایگزیکٹلی وہ مقام ہے جہاں پر حضرت علی کھڑے ہیں، یہ ایگزیکٹلی وہ مقام ہے. وہ علی نماز پڑھا رہے ہیں اس مقام پہ کہ کہا گیا کہ جب پیر میں ایک مرتبہ تیر چبھ گیا، جسے نکالتے وقت آپ شدید تکلیف کا شکار ہوتے تھے، تو کہا ایسا کرو علی کے پیر سے نماز کے دوران نکال لو یہ تیر. علی کو پتہ ہی نہیں چلے گا. بھئی کیسے پتہ نہیں چلے گا؟ وہی تیر ہے، وہی علی ہے، کیسے پتہ نہیں چلے گا؟ کہا نہیں پتہ نہیں چلے گا. اور ایسا ہی ہوا. دوران نماز ایک مرتبہ، پرانا واقعہ ہے، ایک مرتبہ دوران نماز تیر نکال لیا گیا. علی کو معلوم ہی نہیں ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ علی حالت نماز میں ہے. یہ ہے علی کی نماز. اپنے رب سے اس طرح محو کلام ہے کہ علی کو دنیا کی خبر نہیں ہے. بس کل تیر نکالا گیا تھا دوران نماز، آج تلوار چلنی ہے دوران نماز. حمد ہو گئی، سورہ حمد ہو گئی، دوسرا سورہ ہو گیا، رکوع میں گئے، سبحان ربی العظیم، سمع اللہ لمن حمدہ، سجدے میں گئے. اب علی ذکر کر رہے ہیں، نہیں معلوم وہ بدبخت، وہ شقی کیا سوچ رہا ہے. سورہ حمد پڑھ رہے ہیں، پتہ نہیں وہ کیا سوچ رہا ہے. دوسرا سورہ پڑھا، پتہ نہیں وہ کیا سوچ رہا ہے. سبحان ربی العظیم، نہیں معلوم وہ کیا سوچ رہا ہے. سمع اللہ لمن حمدہ، نہیں معلوم وہ کیا سوچ رہا ہے. علی سجدے میں گئے. بس یہ وہ وقت ہے کہ جب معلوم ہے کہ اب وہ ظالم طے کر چکا ہے کہ یہ بہترین موقع ہے وار کرنے کا. اس لیے کہ سر کاٹنا علی کا تو ممکن ہی نہیں تھا. قاتل بھی منتظر تھا کہ وقت نماز ہو، حتمی تیاری کر رہا ہے حملے کی. سجدے سے ادھر سر اٹھ رہا ہے، ابن ملزم ادھر آگے بڑھ رہا ہے، یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا جس کا رسول اللہ نے ذکر کیا تھا. عشق خدا میں ڈوبے علی پر زہر میں ڈوبی تلوار چل گئی، کوہرام مچ گیا. ارے علی زخمی ہو گئے. لوگ دوڑے ہوئے آئے، کوئی یہاں سے محراب کی جانب دوڑا، کوئی وہاں سے محراب کی جانب دوڑا. ابن ملزم باہر دروازے کی جانب دوڑا، کوئی حسنین کریمین کو اطلاع دینے کے لیے دوڑا. اب فضا بدل گئی ہے. ابن ملزم کو پکڑ لیا گیا، گرفتار کر لیا گیا. حضرت علی کو زخمی حالت میں گھر لایا گیا، اس حالت میں کہ آپ خون میں تر ہیں. اولاد والے سن رہے ہیں، نہیں معلوم کہ حضرت علی کی بیٹی جناب زینب کبریٰ پہ کیا گزری ہوگی. جناب ام کلثوم جنہوں نے ابھی کچھ دیر پہلے الوداع کیا ہے بابا کو، ان پر کیا گزری ہوگی نہیں معلوم. یہ شیر خدا کی بیٹیاں ہیں، مضطرب ہیں، پریشان ہیں، بابا کو اس عالم میں دیکھ رہی ہیں. کچھ دیر بعد حضرت علی نے لوگوں کو رخصت کیا اپنے گھر سے کہ ایسا نہ ہو کہ بیٹیاں رو رہی ہیں، ایسا نہ ہو کہ بیویوں کے رونے کی آوازیں نامحرم سن لیں. یہ آج کا کوفہ ہے، یہ آج کا کوفہ ہے. مگر وہ 61 ہجری بعد کربلا کا کوفہ الگ ہوگا. آج کے کوفے میں نامحرموں کو جانے کا کہا جا رہا ہے کہ کوئی زینب کی آواز نہ سن لے. کل کے کوفے میں انہی جناب زینب کو بے چادر پھرایا جائے گا. آج کے کوفے میں قاتل کو شربت پلایا جا رہا ہے. کل کی کربلا میں بچے پیاسے ہوں گے.
آج کے کوفے میں علی نے اپنے قاتل کی رسیاں کھلوا دی ہیں، کل کے کوفے میں انہی جناب زینب کی رسی بندھی ہوگی۔ 20واں روزہ گزر گیا، 21ویں شب آ گئی، آج کا منظر آ گیا۔ 21ویں کی رات قیامت کی رات تھی، سادات پر بلا کی مصیبت کی رات تھی، محشر کی صبح تھی کہ شہادت کی رات تھی، بیٹوں سے بو تراب کی رخصت کی رات تھی۔ بس حضرت علی کامیاب ہوئے، جام شہادت نوش کیا، جناب زینب یتیم ہوئی۔ داستان شہادت حضرت علی۔